ایک ایسی رات کے جس کے بارے میں سن کر آج بھی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب صبح آنکھ کھلتے ہی ایک بستی کے 300 زندہ انسان اچانک سور بن چکے تھے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی مندھڑن قصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی خوفناک حقیقت ہے کہ جس کا ذکر خود قرآن پاک اور حدیث کے پنوں میں آیا ہے۔ آخر ان 300 لوگوں نے ایسا کون سا سنگین جرم کیا تھا اور اللہ کا وہ کون سا عذاب تھا کہ جس نے انسانوں کو ایک رات میں جانور میں بدل دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حیران کر دینے والے واقعے کو جانیں گے۔ بات اس دور کی ہے جب اس زمین پر اللہ کے عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اندھوں کا اندھا پن ٹھیک کر دیتے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے اور یہاں تک کہ مردے کو بھی زندہ کر دیتے۔ اس معجزے کو دیکھ کر ایک بہت بڑی تعداد ان کی پیروی کر رہی تھی، جن میں ان کے کچھ بے حد خاص ساتھی بھی شامل تھے جنہیں حواری کہا جاتا تھا۔ ایک دن ان حواریوں کے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک بھرا ہوا دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جنت کے کھانے کو کھائیں جس سے ہمارے دلوں کو مکمل اطمینان مل جائے اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ گواہی پکی ہو جائے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ سن کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ڈانٹتے ہوئے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس طرح کی آزمائش والی چیزیں مت مانگو، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہیں اور کہنے لگے، ہم صرف اپنی تسلی کے لیے جنت کا کھانا دیکھنا اور چکھنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ نہیں مان رہے تو انہوں نے وضو کیا، نماز ادا کری اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنے لگے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے خاص کھانے کی میز نازل فرما جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے ایک مقدس عید بن جائے اور تیرے طرف سے ایک عظیم نشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کی دعا قبول فرمائی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی سخت شرط رکھ دی کہ جس نے پورے منظر کو بے حد گمبھیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں یہ دسترخوان آسمان سے نازل تو کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تمہاری قوم میں سے کسی نے نافرمانی کی یا ناشکری کی تو میں اسے ایسی خوفناک سزا دوں گا جو پوری کائنات میں آج تک میں نے کسی کو نہیں دی۔ پھر اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ سب نے دیکھا کہ لال رنگ کے دو بادلوں کے بیچ میں سے ایک عالیشان اور بہت بڑا دسترخوان دھیرے دھیرے زمین کی طرف نیچے اتر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر رونے لگے۔ جیسے ہی وہ دسترخوان زمین پر اترا اور اس پر سے لال ململ کا کپڑا ہٹایا گیا تو پورے علاقے میں ایسی پاکیزہ اور بے انتہا لذیذ خوشبو پھیل گئی جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس جنت کے دسترخوان پر تلی ہوئی نایاب مچھلیاں، زیتون، انار اور نورانی روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اس معجزے کے کھانے کو وہ لوگ کھائیں گے جو بے حد غریب ہیں، یتیم ہیں،
بیمار ہیں اور اپاہج ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ جس بیمار اور اندھے شخص نے اس کھانے کا ایک لقمہ بھی توڑا، اس کی صدیوں پرانی بیماریاں اور اندھا پن ایک پل میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ روزانہ صبح آسمان سے یہ روحانی دسترخوان اترتا، ہزاروں لوگ پیٹ بھر کر کے جنت کا پاکیزہ کھانا کھاتے اور شام ہوتے ہی وہ دسترخوان واپس آسمان کی طرف چلا جاتا۔ لیکن اس عظیم نعمت کے ساتھ ایک سخت حکم یہ بھی تھا کہ کوئی بھی انسان اس کھانے کو لالچ میں آ کر کل کے لیے اپنے گھر میں چھپا کر نہیں رکھے گا۔ یہیں سے اس خوفناک عذاب کی شروعات ہوئی۔ کچھ امیر اور منافق لوگوں کے دلوں میں لالچ آ گیا۔ انہوں نے سوچا اتنا لذیذ کھانا روز ملے نہ ملے، کیوں نہ ہم اسے چھپا کر رکھ لے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کھلے عام نافرمانی کرتے ہوئے اس جنت کے کھانے کو چوری چھپے اپنے گھروں کی تجوریوں اور برتنوں میں چھپانا شروع کر دیا۔ حد تو تب ہوئی جب ان بدبختوں نے اللہ کے اس عظیم نشانی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لوگوں سے کہنے لگے یہ کوئی جنت کا کھانا نہیں ہے بلکہ محض ایک جادو ہے جو ہمارے اوپر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بدبختی، لالچ اور ناشکری سخت ناپسند آئی۔ پھر وہ ایک اندھیری رات آئی کہ جس نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ نافرمان اور گھمنڈی لوگ رات کو روز کی طرح اپنے بستر پر سوئیں۔ اس وقت وہ بالکل صاف ستھرے اور اچھے بھلے انسان تھے، لیکن جیسے ہی صبح کی پہلی کرن پھوٹی، اس پوری بستی میں ایک ایسا کوہرام مچ گیا کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ جب لوگوں نے ان نافرمانوں کے گھروں کے دروازے کھولے تو دیکھا کہ ان میں سے 300 تکبر، ناشکری اور نافرمانی کرنے والے لوگ اچانک سور کی شکل میں بدل چکے تھے۔ ان کا پورا جسم، ان کا چہرہ اور ان کی کھال سور جیسی گھنونی ہو چکی تھی۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوچنے سمجھنے کی انسانی عقل کو ختم نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بربادی کو محسوس کر پا رہے تھے لیکن اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہے تھے۔ وہ تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ کر گر گئے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر کے معافی کی بھیک مانگنے لگے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ کا عذاب مکمل ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر وہ تمام 300 لوگ اسی طرح تڑپ تڑپ کر کے ذلت کی حالت میں ایک ایک کر کے مر گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ دوستو، قرآن کا یہ سچا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا، لالچ کرنا، نافرمانی کرنا، اس کے احکام کا مذاق اڑانا کتنا بڑا اور کتنا بھیانک جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔